ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو دوستو آج ہمارا عنوان ہے قابلی پلاؤ ڈرامہ پارٹ 2۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بنانے والے اور لیڈر اور اداکار کس طرح قدر اچھا انداز میں کھینچ سکتے ہیں، دیکھنا باقی ہے۔ کافی کردار کے ساتھ ایک مضبوط کاسٹ، یہ جائزہ محمد استحیم الدین کی اداکاری کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں کیا جائے گا، جس نے حاجی مشتاق کی حیثیت سے قائل کام کیا تھا، جسے سامعین کو ایک مثال کے طور پر اپنے کردار سے رابطہ قائم کیا گیا تھا۔ جبکہ سینا فاروق کا پہلا مکالمہ پہلی قسط کے 28ویں منٹ کے بعد تھا، اور ہم نے ڈرامہ کے آخری سیکنڈ میں اس کے تاثرات دیکھے تھے۔ وہ اپنے کردار سے ہماری امیدوں کو بڑھا چکی تھی، اور یہ بہت امکان ہے کہ وہ تو واقعات پر قائم رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مصنف نے حاجی مشتاق کے اہل خانہ کو خود غرض لالچی اور متشدد ویلن کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، جو صرف اس سے پیسہ چاہتے ہیں، بلکہ اس کے بجائے اپنے بھائی کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ تمام اداکاروں نے اس پلاٹ کے قیام میں اچھی طرح سے کام کیا، جس میں عمیر ڈار، نادیہ افغان، ثاقب، سمیر، عدنان شاہ، ٹیپو معین کافیل شامل ہے۔ اپنے آپ کو دہرانے کے خطرے میں پلاٹ نے لیڈ جوڑی اور خاطر خواہ سوالات کی وجہ سے ہمیں جھکا دیا، جس سے پہلی قسط دیکھنے کے بعد ہماری تجسس کو جنم دیا۔ سب سے پہلے جب بارینا حاجی سے شادی کرنے پر راضی تھی، جب وہ اس سے کم عمر کسی سے شادی کر سکتی تھی، جب حاجی کی والدہ نے اس سے خاوند کی حمایت کے لیے کافی زمین حاصل کی تھی، تو وہ درزی کی حیثیت سے کیوں کام کیا؟ خاص طور پر اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ان کا تعلق ایک خدمات پسند گھرانوں سے ہے۔ حاجی نے ان تمام سالوں میں شادی کیوں نہیں کی؟ ہم امید کرتے ہیں کہ بنانے والے ان سب کا جواز پیش کر سکیں گے۔ ہماری کریڈٹ جاتا ہے جہاں یہ جواجب اولاد ہے۔ سازوں نے ایک غیر معمولی کہانی اٹکا کی جو روایت چیک لسٹ کے ساتھ موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد لیڈی اداکار کے ساتھ ڈرامہ میں تیار کرنے کے بعد پہلی کبھی نہیں دکھایا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک پرخطرہ سرمایہ کاری کی، لیکن یہ کہنا محفوظ ہے کہ پہلی قسط کے ساتھ اب تک یہ خطرہ اس کے قابل ذکر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں